نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم تو صلاۃ کے بعد میں بڑی اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 1965 میں اپنی جدوجہد شروع کی تھی. جب 65 کی جنگ تھی پاک انڈیا کی، تو میں پراٹھے پکوا کے جی ٹی روڈ پر جا کے فوج کی گاڑی گزرتی تھی، ان کو روک روک کے پراٹھے تقسیم کرتا تھا. یہ میری جدوجہد کا آغاز ہے سن 65 میں. حافظ خادم حسین صاحب اس کے بعد 66 میں پیدا ہوئے. میں 65 میں میری تحریکی جدوجہد شروع ہو چکی تھی اور میں اس وقت آخری کتابیں پڑھتا تھا سن 65 میں، کیونکہ دورہ حدیث میں نے پڑھا ہے 68 میں، یعنی 67 میں، 1967 میں، 68 میں، پھر میں 69 میں فارغ ہوا. اس کے بعد میں نے 74 کی ختم نبوت میں بہت کام کیا ہے، 73-74 میں. پھر نظام وسطیٰ تحریک میں نے حصہ لیا ہے. ملتان سنی کانفرنس میں، رائے بریلی سنی کانفرنس میں میں گیا ہوں. جماعت اہل سنت میں اول سے آخر تک ساتھ رہا ہوں، ضلعی ناظم اعلیٰ سے لے کر صوبے کا صدر بننے سے لے کر مرکز کا مرکزی ناظم اعلیٰ بننے تک. پھر میں نے عالمی تنظیم اہل سنت کی بنیاد رکھی، کیونکہ حضرت آمنہ کی قبر جو ہے اس پر بلڈوزر پھیر دیا سعودیوں نے. میں نے پہلی بار سعودیوں کے خلاف مظاہرے کرائے. جماعت اہل سنت کی جب میں نظام تھی میرے پاس، میں نے لاہور سے لے کر مظفر آباد تک جہاد کشمیر کاروان چلایا. صدر آزاد کشمیر نے اس کا استقبال کیا. اس میں نورانی صاحب بھی شامل ہوئے اور بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے. میرے زیر قیادت تھا کاروان. راولپنڈی میں نورانی صاحب شامل ہوئے اور بھی لاہور کے مفتی عبدالقیوم صاحب نے الوداع کیا، مفتی اعظم نے. پھر کاروان نے امن چلایا کراچی تک، لاہور سے لے کر. پھر جو مہاجرین کشمیر تھے ان کے لیے مدرسے قائم کیے، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، ان کے لیے کام کیا بڑا. مظفر آباد میں ارد گرد میں پانی کا انتظام کیا. سردیوں کے راتوں میں ہم سفر کرتے، ساری رات سفر کرتے، سارا دن کام کرتے. پھر حضرت عامرہ کی قبر جو گرائی گئی، شہید کی گئی، حضور کی والدہ پائیدہ کی، تو میں نے اسلام آباد میں مظاہرہ کرایا. پورے ملک کے علماء آئے. پھر میں نے لندن میں کرایا، برطانیہ میں، پھر امریکہ میں. پھر سینکڑوں کانفرنسیں کرائیں، لاکھوں خطوط لکھے، بادشاہوں کو، علماء کو، مدارس کو، اکابرین کو بیدار کیا اٹھیں. پھر عالمی تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ترجمہ کنز الایمان منظور کرایا نواز شریف کو، یہ کہہ کر کہ آپ کے دروازے پر بہت بڑا احتجاج ہوگا. پھر مذاکرات ہوئے، وہ ٹی وی پر لگ گیا. پھر مشرف نے بند کر دیا. پھر مشرف کے دور میں پہلی مرتبہ جی ایچ کیو کے سامنے 18 دن ہم نظام مصطفیٰ کے لیے مظاہرے کرتے رہے. اس موقع پر اس نے مجھے سینٹ کی سیٹ پیش کی. میں نے رد کی. ابھی چودھری مقصود موجود ہے میانہ پورہ محلہ میں، جو چودھری شجاعت کا پیغام لے کر آیا تھا کہ مشرف صاحب کہتے ہیں آپ سے سینٹ کی سیٹ لے لیں. پھر بعد میں 4 چیزیں پیش ہوئی. ایک صوبے کی وزارت، ایک رویت کمیٹی کی چیئرمینی جو مفتی مجیب الرحمان کے پاس ہے، اور ایک نظریاتی کونسل کی سیٹ لے لیں ایک اس ساتھی کے لیے، اور کرم شاہ صاحب کی جگہ پر جائزہ لگنا. میں نے 4 چیزیں مسترد کی. پھر چندے کی پیشکش ہوئی. اس سے پہلے بے نظیر کے دور میں ناموس رسالت قانون بدلنے جاتے تھے.
تو میرے پاس بے نظیر نے آدمی بھیجے، یہ گجرات کا یوسف چاند ابھی زندہ، اس نے کہا جی پیر کرم شاہ صاحب نے بھی 40 کنال دیے، آپ 50 لے لیں، پیسہ لے لیں، کروڑوں روپے یونیورسٹی بنایا۔ میں نے کبھی کسی کی رشوت قبول نہیں کی۔ حضرت آمنہ کی تحریک میں ایران نے مجھ کو پیشکش کی کہ آپ سعودیوں سے لڑیں اور پیسہ ہم کرتے ہیں اور پیسہ بھا دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ادھر سعودی عرب نے کہا کہ آپ تحریک نہ چلائیں، آپ پیسہ لے لیں۔ یہ شریف میرے پاس آیا جاتا ہے، جو بڑے پیٹ والا ہے اس گلناف میں، کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سعودی عرب کا سفیر۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو عقیدہ ہی اور ہے اور ہمارا عقیدہ جو ہے اور ہے، کیسے ملاقات کریں مجھ سے؟ پیسے لینے کے لیے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر صدر صدام نے دعوت دی، اس نے پیشکش کی، ہم نے اس کو مسترد کیا۔ ہمیشہ میں نے یعنی اخلاص کی بنیاد پر کام کیا للہ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ پھر فضل کریم صاحب کے ساتھ مل کے سنی اتحاد کونسل میں نے بنایا تھا، میں اس کا چیئرمین بنا تھا پہلا سنی تنظیمات کا، میں نے پھر ان کو دے دی چیئرمین۔ اس کے بعد پھر وہ کام ہوتا رہا۔ پھر بعد میں اس کو دیکھا، غازی صاحب شہید ہوئے، غازی صاحب نے قتل کیا اس کو، گورنر کو۔ اس وقت تک یہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لاہور میں تھے۔ سلمان تحصیل کے خلاف میں نے 4 جلوس نکالے کہ اسلام آباد میں 3 لاہور میں، اس میں کوئی لاہور کا عالم جو ہے اس نے آواز بلند نہیں کی۔ آسیہ ملونہ نے جو گالیاں دی ہوئی ان کو، میں نے لاہور میں جا کے 3 جلوس نکالے، سب اخبارات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ایک اسلام آباد میں۔ پھر غازی ممتاز کو شہید قرار دیا، یہاں پر کھڑے ہو کر فائرنگ کی، جلوس نکالا۔ یہ چند دن کے بعد قافلہ لے کر گئے ڈاکٹر خادم حسین صاحب، میں ان سے پہلے جا کے ان کی خدمت کر رہا تھا، غازی کے خاندان کی۔ ان کا اس وقت تعارف ہوا گجرات میں کہ آپ خادم حسین بھی ہیں۔ ان کو پھر میں نے اپنے ساتھ سمجھایا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے، ٹانگوں سے تو معذور نہ، لیکن ابھی یہ ان کی عمر کم ہے، ابھی یہ 45-40 سال کے ہیں، کیونکہ اب ان کی عمر ابھی 54 سال مکمل نہیں ہوئی تھی، فوت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ میں نے کہا یہ کوئی کام کریں کہ مسلمانوں کی جماعت بن جائے۔ ان سے یہی بات کی کہ جماعت بنے گی، اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنے گے، نہ آپ کے بیٹے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ معاہد کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے ان سے، وہ میں ہی کرواتا تھا۔ یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، نہ ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ سارے کام کیے، جماعت متعارف ہوئی، اور ظاہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے۔ میرا نام پیچھے رہ گیا، ان کا نام آگے آ گیا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی غازی ممتاز صاحب، اس میں نہیں سب سے زیادہ قربانی نہیں۔ میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے۔ غازی اور میں فروش ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں تھیں۔ غازی صاحب کے جنازے پر بھی انہوں نے لولو پوپو کی سب نے، اور میں نے تقریر کی۔ وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں، کوئی تقریر سن لیں، سب نے لولو پوپو کی، میں نے اس وقت تقریر کی جو جس تقریر کا حق بنتا تھا۔ ہاں جی، تو اس وقت میں نے یہ لبیک قائم کی جماعت۔
ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اب کیا کرنا ہے. تحریک رہائی ختم ان کی شہادت سے، رہائی کے لیے تھی وہ، رہائی نہ ہو سکی، ختم ہو گئی. اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ سمجھ تھی. میں نے اس وقت نا یہ نام تجویز کر کے اعلان کیا اور سب سے منظوری لی. میں اس کا بانی ہوں، مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے رہے حافظ صاحب. اب جب ان کی وفات ہوئی، ان کا حق بنتا تھا مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا. اگر جب میں بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں جماعت سے، تو میں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا ہوں. میں بڑھاپے کی وجہ سے اب میں تحریکی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکتا. یہ ہوا ہے جماعت کے. میں نے نہ رکنیت چھوڑی، نہ میں سرپرست کا عہدہ چھوڑا، اور نہ کوئی میں نے استعفیٰ وغیرہ بولا کہ میں جماعت سے مستعفی ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تحریر موجود ہے.